دلی کی تہاڑ جیل سے فرار ہونے والے ان سربکف مجاہدوں کی لہو رنگ داستان، جنہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے دشمن کی سرزمین خصوصاً دلی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کو قدم قدم پر شکست فاش دیتے ہوئے دشمن پر کاری ضربیں لگائیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ رات 10 بجے کے قریب شہر میں کرفیو لگا دیا گیا تھا، لیکن رات بھر شہر کے مختلف علاقوں سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ ان دونوں کو 3 دن تک امرتسر میں رہنا پڑا۔ اس دوران انہوں نے سردار جی کے گھر سے باہر قدم تک نہیں نکالا تھا۔ گور بخش سنگھ کی حالت پہلے سے بہتر تھی۔ بوڑھا سردار ان کا بے حد شکر گزار تھا کہ ان کی وجہ سے گور بخش سنگھ کی زندگی بچ گئی تھی۔ چوتھے روز وہ صبح کی ٹرین سے دلی روانہ ہو گئے۔ دلی میں پہلی رات انہوں نے ریلوے اسٹیشن کے قریب ہی ایک چھوٹے سے ایسے ہوٹل میں گزاری جہاں 5-10 روپے میں چارپائی اور بستر مل جاتا تھا۔ ریلوے اسٹیشن کے قریب ایسے ہوٹلوں کی کمی نہیں تھی، اور یہاں عام طور پر وہ لوگ رہا کرتے تھے جو دن بھر شہر کے مختلف حصوں میں محنت مزدوری کرتے یا جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ صبح سویرے وہ لوگ اٹھ کر سبزی منڈی کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ دونوں پہلی مرتبہ دلی آئے تھے۔ لوگوں سے راستہ پوچھ کر چلتے رہے۔ سبزی منڈی اگرچہ ریلوے اسٹیشن سے زیادہ دور نہیں تھی، لیکن انہیں وہاں پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگ گیا۔ سبزی منڈی کا کاروبار اس وقت عروج پر تھا۔ ہاہو کے شور میں کان پڑی آواز تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پھلوں کا سیکشن الگ تھلگ تھا۔ وہ لوگوں سے پوچھتے ہوئے اس طرف نکل گئے۔ یہاں لاتعداد ٹرک بے ترتیبی سے کھڑے تھے۔ ٹرکوں پر بھی مال لدا ہوا تھا اور ان کے قریب جا بجا پھلوں کی پیٹیوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ لاٹ کی لاٹ نیلام ہو رہی تھی، بولیاں لگ رہی تھی۔ ایک طرف بہت بڑا شیڈ سا بنا ہوا تھا، یہاں مال بھی بھرا ہوا تھا اور آڑتیوں کے دفتر بھی تھے۔ اس شیڈ کے نیچے انتظامیہ نے آڑتیوں کو تھوڑی تھوڑی جگہ الاٹ کر رکھی تھی۔ کسی نے میز کرسی رکھی تھی اور کوئی چاندنی دری یا چٹائی بچھائے بیٹھا تھا۔ شیڈ کے سامنے آڑتیوں کے ناموں کے بورڈ بھی آویزاں تھے۔ آڑتیوں کی زیادہ تعداد ہندوؤں پر مشتمل تھی۔ طارق اور سلیم بورڈ پڑھتے رہے، لیکن بابو محفوظ کے نام کا بورڈ انہیں کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اس طرح پھرنے کی بجائے کسی سے پوچھ لیا جائے؟ سلیم نے کہا۔ ٹھیک کہتے ہو، آؤ اس بنیے سے پوچھتے ہیں، وہ اکیلا بیٹھا ہے۔ طارق نے ایک طرف اشارہ کیا۔ دیوار کے ساتھ مختصر سی جگہ پر سفید چاندنی بچھی ہوئی تھی۔ ایک ادھیڑ عمر ہندو بیوپاری گو تکیے سے ٹیک لگائے سرخ جلد والا لمبا سا بہی کھاتا گھٹنے پر رکھے کچھ حساب کتاب کر رہا تھا۔ موٹے شیشوں والی اینک اس کی ناک کی نوک پر ٹکی ہوئی تھی۔ مہاشی جی، طارق نے اس کے قریب پہنچ کر کہا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ بابو محفوظ آڑتی کی دکان کہاں ہے؟ مہاشی جی نے گردن اٹھا کر باری باری ان دونوں کا جائزہ لیا، پھر بولا، چھی پرے ہٹو۔ وہ ہونٹ سکیڑتے ہوئے بولا، ارے بھائی میاں، یہاں اتنا کماتے ہو، کپڑے تو ڈھنگ کے پہن لیا کرو۔ میں نے تم سے بابو محفوظ کا پتہ پوچھا تھا، طارق نے کہا۔ آگے جاؤ، 5-6 تھڑے چھوڑ کر وہاں مل جائے گا تمہیں۔ بنیے نے ایک طرف اشارہ کیا۔ وہ آگے بڑھ گئے۔ آخر ایک جگہ انہیں بابو محفوظ کشمیری آڑتی کے نام کا چھوٹا سا بورڈ نظر آ گیا۔ بابو محفوظ کو وہ پہچانتے تو نہیں تھے، لیکن ان کا اندازہ تھا کہ جو شخص ایک چھوٹی سی میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا وہی بابو محفوظ تھا۔ اس وقت 3-4 آڑتی اور بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ طارق اور سلیم کچھ دیر تو ان آدمیوں کے وہاں سے ہٹنے کا انتظار کرتے رہے، لیکن جب ان میں سے کوئی بھی نہیں ہلا تو وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ کیا ہے، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ بابو محفوظ نے گورتی ہوئی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ ہمیں سیٹھ دولت رام نے بھیجا ہے سیٹھ، طارق نے ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گریبان کا اوپر والا بٹن کھول دیا اور گلے میں پڑے ہوئے گنڈے کو انگلیوں سے مسلنے لگا۔ کون سیٹھ دولت؟ بابو محفوظ کہتے کہتے رک گیا۔ اس کی نظریں طارق کے گلے میں سبز گریہوں والے پیلے داغے پر جم گئی تھی۔ اس نے سلیم کی طرف دیکھا، وہ بھی گریبان کھولے اس کے سامنے کھڑا تھا اور اس کے گلے میں بھی ایسا ہی گنڈا نظر آ رہا تھا۔ او، سمجھ گیا، بابو محفوظ گہرا سانس لیتے ہوئے بولا۔ سیٹھ دولت رام پانی پت والا، میں سمجھ گیا۔ میں نے بہت دنوں سے اس کو رقم نہیں بھیجی۔ ایسا کرو، شام کو آنا تم لوگ، رقم تو تمہارے ہاتھ نہیں بھیج سکتا، چٹھی لکھ کر دے دوں گا۔ منڈی میں دہاڑی لگا لو، میں بھی تم لوگوں کو دن بھر کی پگار دے دوں گا۔ شاباش، جاؤ شاباش۔ لیکن سیٹھ دولت رام نے کہا تھا کہ رقم لے کر آنا، اور دے دوں گا، رقم بھی دے دوں گا، ابھی تو جاؤ، بابو محفوظ نے کہا۔ پھر بولا، ٹھہرو، میں منیم سے کہتا ہوں، وہ تم دونوں کو دہاڑی پر لگا دے گا، منڈی میں کہاں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے۔ بابو محفوظ نے اپنے منشی کو بلا کر ہدایت کی کہ ان دونوں کو کام پر لگا دیا جائے۔ وہ لوگ منیم کے ساتھ چلے گئے اور پھر دن بھر پھلوں کی پیٹیاں ڈھوتے رہے۔ شام کا اندھیرا پھیلنے سے کچھ دیر پہلے بابو محفوظ نے انہیں اپنے پاس بلوا لیا۔ میں تمہیں ایک پتہ دے رہا ہوں، 9 بجے وہاں پہنچ جانا۔ یہاں کوئی بات نہیں ہو سکتی، لیکن ہمارے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، سلیم بولا۔ اس کا بندوبست بھی ہو جائے گا، بابو محفوظ نے کہا، اور پھر اپنے منیم کو آتے دیکھ کر اونچی آواز میں بولا، یہ لو اپنی پگار، اور سیٹھ دولت رام سے کہہ دینا کہ ابھی میرے پاس رقم نہیں ہے۔ اس نے چند طے شدہ نوٹ طارق کی مٹھی میں تھما دیے۔ طارق نے مٹھی نہیں کھولی۔ اس نے کاغذ کی ایک سلپ نوٹوں میں لپٹی ہوئی دیکھ لی تھی۔
उसने नोट जेब में रखे और सलीम को इशारा करते हुए वहां से हट गया। उस दौरान शाम के 7 बज रहे थे और सूरज गुरूब हो रहा था। दिन भर की मजदूरी ने उन्हें बुरी तरह थका दिया था। भूख भी बड़ी शिद्दत से लग रही थी। उन्होंने सब्जी मंडी के सामने एक मुसलमानों के छोटे से होटल में बैठकर खाना खाया। फिर चाय पीते हुए तारिक ने जेब से वो स्लिप निकाल कर देखी जो बाबू महफूज के दिए हुए नोटों में लिपटी हुई थी। जामिया मस्जिद के करीब एक मकान का पता था। मकान की निशानदही के लिए 2-3 निशानियां भी लगी हुई थी। तारिक ने पता ज़हन नशीन कर लिया और स्लिप पुरजे पुरजे करके फेंक दी। सब्जी मंडी से वो एक बस के जरिए चांदनी चौक पहुंच गए। शहर का ये गुंजान तरीन इलाका रोशनियों से जगमगा रहा था। अभी शाम हुई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इस इलाके की रौनक बढ़ती जा रही थी। वो दोनों अहमकों की तरह बाजारों में घूमते रहे। एक सिनेमा हाउस में अमिताभ बच्चन की फिल्म चल रही थी। फिल्म शायद नई रिलीज हुई थी। अभी 8:15 बजे थे, लेकिन सिनेमा के सामने बेपनाह हुजूम था। लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े थे। वो दोनों देर तक सिनेमा हाउस के सामने खड़े रहे, फिर जामिया मस्जिद की तरफ चल पड़े। जामिया मस्जिद से तकरीबन 800 गज आगे तारिक को पहली निशानी नजर आ गई, हॉलीवुड बेकरी। वो बेकरी के साथ सड़क पर मुड़ गए। तकरीबन 50 गज का फासला तय करने के बाद दूसरी निशानी भी नजर आ गई। इस तरह वो बड़ी आसानी से उस गली में पहुंच गए जहां वो मकान वाक़ था। उन्हें वो मकान तलाश करने में भी ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। गली में इक्का दुक्का लोगों की आमदरफ्त थी। तारिक ने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरी मरतबा दस्तक के जवाब में ऊपर की मंजिल की एक खिड़की खुली। किसी ने जाकर देखा और खिड़की बंद हो गई। इसके तकरीबन 2 मिनट बाद दरवाजा खुला और एक बूढ़ा शख्स सामने आ गया। किससे मिलना है? कौन हो तुम लोग? बूढ़े ने पूछा। हम मुसाफिर हैं, सर छुपाने को जगह चाहिए। तारिक ने जवाब दिया और गले में पड़ा हुआ गिंडा उंगलियों में मसलने लगा। ड्योढ़ी से आने वाली रोशनी में उन दोनों के गले में पड़े हुए धागे के गिंडे साफ नजर आ रहे थे। आओ अंदर आ जाओ। बूढ़ा रास्ते से एक तरफ हट गया। उनके अंदर दाखिल होते ही बूढ़े ने दरवाजा बंद कर दिया और उनकी रहनुमाई करता हुआ एक कमरे में आ गया। इस अलमारी में कपड़े रखे हैं। ये गुस्लखाना है, तुम लोग अपने हुलिये दुरुस्त कर लो, मैं खाना तैयार करता हूँ। बाबू महफूज भी थोड़ी देर में आने वाले होंगे। बूढ़े ने कहा। खाना हम खा चुके हैं, सिर्फ चाय पियेंगे, तारिक ने कहते हुए आगे बढ़कर अलमारी खोल दी। बूढ़ा गर्दन हिलाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। तारिक अलमारी की तरफ मुतवज्जे हो गया, जिसमें हैंगरों पर मुख्तलिफ किस्म के मर्दाना कपड़े टंगे हुए थे। ज्यादातर पैंट शर्ट्स थीं। तारिक ने अपने लिए ग्रे रंग की पैंट और चेक की शर्ट मुंतखब की और बाथरूम में घुस गया। आधे घंटे बाद वो दोनों तैयार होकर बैठ गए। बूढ़े ने चाय लाकर उनके सामने रख दी। चाय पीते हुए तारिक की नजरें दीवार गिर क्लॉक की तरफ उठ गई। 9:35 हो चुके थे, लेकिन बाबू महफूज अभी तक नहीं आया था, जबकि उसने 9 बजे पहुंचने के लिए कहा था। 15 मिनट मजीद गुजर गए। फिर दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। 2 मिनट बाद बाबू महफूज कमरे में दाखिल हुआ। वो दोनों उसे देख कर खड़े हो गए। माफ करना दोस्तों, मुझे देर हो गई। बाबू महफूज उनके सामने एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला। घर से तो मैं ठीक वक्त पर निकला था, लेकिन रास्ते में एक कार को अपने ताकू में देखकर मुझे मोहतात हो जाना पड़ा। यहाँ पर हम लोगों को बहुत ज्यादा मोहतात रहना पड़ता है। कश्मीर में जब से तहरीक आज़ादी ने जोर पकड़ा है, उस वक्त से यहाँ रहने वाले कश्मीरियों की निगरानी की जा रही है। कई बेगुनाहों को पकड़कर जेलों में बंद किया जा चुका है। मुझे शुबा है कि चंद रोज से मेरी भी निगरानी हो रही है। आज उस कार को ताकू में देखकर मुझे अपना रास्ता बदलना पड़ा और इस तरह यहाँ आने में देर हो गई। बहरहाल तुम लोगों को यहाँ पहुँचने में कोई दुश्वारी तो पेश नहीं आई। अगर आपकी मुराद कश्मीर से यहाँ तक आने से है तो आप जानते हैं किस किस्म की दुश्वारियाँ पेश आ सकती हैं। हम गलती से अमृतसर पहुँच गए थे, 3 दिन वहाँ फंसे रहे। तारिक ने जवाब दिया। अगर एक जख्मी सिख नौजवान हमें ना मिल जाता तो हम या तो फौजियों की गोलियों के निशाना बन जाते या किसी जेल में बंद होते। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर अमृतसर में पेश आने वाले वाक़े की तफसील बताने लगा। आज़ादी की इन तूफानी लहरों को अब नहीं रोका जा सकता। हिंदुओं को हमारे हक से दस्तबरदार होना ही पड़ेगा, बाबू महफूज ने कहा। उस वक्त बूढ़े ने बाबू महफूज के सामने चाय का कप रख दिया। बाबू महफूज ने चाय का एक घूंट भरा और कप मेज पर रखते हुए बोला, तुम लोग आर्जी तौर पर चंद रोज इसी मकान में रहोगे। अली शेर के होते हुए तुम लोगों को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हें जरूरत के मुताबिक रकम भी मिलती रहेगी। फिलहाल ये रख लो। उसने जेब से एक फूला हुआ लिफाफा निकाल कर तारिक के सामने रख दिया। प्रोग्राम क्या है? उसने सवालिया निगाहों से बाबू महफूज की तरफ देखा। इसके लिए अभी चंद रोज इंतजार करना पड़ेगा। इस दौरान तुम लोग आज़ादी से कहीं भी आ जा सकते हो, लेकिन मुहतात रहना पड़ेगा। क्या आप मिशन के सिलसिले में कुछ बताना पसंद करेंगे? सलीम ने पूछा। अभी नहीं, बाबू ने मुस्कुराते हुए नफी में सर हिला दिया। अभी कुछ तफसीलात तय करना बाकी हैं। वैसे भी मंसूबे पर अमल करने के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं है। मशरकी पंजाब में सिखों की तहरीक की वजह से मामलात कुछ उलझ गए हैं। सिखों की तरफ से दिल्ली में आए दिन मुजाहरे होते रहे हैं। सिक्योरिटी बहुत चौकस है। हम नहीं चाहते कि किसी मामूली सी गलती या अजलत के बायस हमारा मंसूबा नाकाम हो जाए। लेकिन क्या ताखीर से हमारा मंसूबा मुतासिर नहीं होगा? तारिक ने पूछा। बिल्कुल नहीं, बाबू ने नफी में सर हिला दिया। हमारा ये मंसूबा मुस्तकबिल की प्लानिंग के सिलसिले में है।
2-4 روز میں حالات کچھ پرسکون ہو جائیں تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے، طارق نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ وہ لوگ کچھ دیر تک کشمیر کی صورتحال پر گفتگو کرتے رہے، پھر بابو محفوظ رخصت ہو گیا۔ بابو محفوظ کے جانے کے بعد وہ دونوں دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے، پھر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ شیر علی نے پہلے ہی انہیں بتا دیا تھا کہ اگر وہ چاہیں تو ایک ہی کمرے میں سو جائیں اور چاہیں تو الگ الگ کمروں میں۔ 3 دن گزر گئے، اس دوران وہ بہت کم گھر سے نکلے تھے۔ اس رات 8 بجے کے قریب شیر علی نے بتایا کہ بابو محفوظ فون پر ان سے بات کرنا چاہتا ہے۔ طارق ٹیلی فون والے کمرے میں آ گیا۔ فون کا ریسیور الگ رکھا ہوا تھا۔ طارق نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، طارق بول رہا ہوں، وہ ماؤتھ پیس میں بولا۔ تمہارا دوسرا ساتھی کہاں ہے؟ ریسیور پر آواز ابھری۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، طارق نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں رات 10 بجے ہوٹل اوبیرائے پہنچ جاؤ، میں کرسٹل بال روم میں تمہارا انتظار کروں گا، ریسیور پر کہا گیا۔ ہوٹل اوبیرائے؟ کسی بھی ٹیکسی والے کو نام بتاؤ گے تو وہ تمہیں اوبیرائے پہنچا دے گا، باقی باتیں وہیں ہوں گی، دوسری طرف سے کہا گیا اور لائن بے جان ہو گئی۔ طارق نے ریسیور رکھ دیا اور سلیم والے کمرے میں آ گیا۔ شیر علی بھی وہیں موجود تھا۔ اس نے سلیم کو بتایا کہ بابو محفوظ نے 10 بجے انہیں ہوٹل اوبیرائے میں بلایا ہے، اور پھر وہ شیر علی سے اوبیرائے کے بارے میں پوچھنے لگا۔ وہ ٹھیک 10 بجے اوبیرائے پہنچ گئے۔ ہوٹل کی رونق اس وقت عروج پر تھی۔ بال روم کی تمام ہی میزیں بھری ہوئی تھیں۔ سامنے سٹیج پر نیم عریاں لباس میں ایک رقاصہ ہیجان خیز موسیقی کی دھن پر رقص کر رہی تھی۔ طارق اور سلیم کرسٹل بال روم میں داخل ہو کر متجسس نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگے، لیکن بابو محفوظ کے چہرہ انہیں دکھائی نہیں دیا۔ وہ اسے تلاش ہی کر رہے تھے کہ بائیں طرف کی میز پر بیٹھی ہوئی ایک لڑکی اٹھ کر ان کی طرف آنے لگی۔ پہلے ان کا خیال تھا کہ وہ لڑکی باہر جا رہی ہے، لیکن وہ دروازے کی طرف بڑھنے کے بجائے سیدھی ان کی طرف آنے لگی۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی دلکش مسکراہٹ تھی۔ طارق کے اندازے کے مطابق اس کی عمر 21-22 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ ماتھے پر چمکتی ہوئی بندیا اسے ہندو گھرانے کا فرد ظاہر کر رہی تھی۔ نمسکار، اس نے قریب پہنچ کر باری باری ان دونوں کو پرنام کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اگر میں غلط نہیں پہچانا تو آپ مسٹر طارق اور مسٹر سلیم ہیں، میں یہاں آپ ہی کا انتظار کر رہی ہوں۔ ہمارا انتظار؟ طارق نے کہا۔ اس نے حیرت سے سلیم کی طرف دیکھا، پھر اس لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہمارے نام تو وہی ہیں جو آپ نے بتائے ہیں دیوی جی، لیکن آپ کو یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہم تو آپ کو بالکل نہیں جانتے، بلکہ کسی کو بھی نہیں جانتے، دلی میں بالکل اجنبی ہیں۔ بھلا آپ کو ہمارا انتظار کیوں ہونے لگا؟ آپ دوسروں کے لیے اجنبی ضرور ہیں، لیکن میرے لیے نہیں، لڑکی نے کہا۔ بابو محفوظ نے مجھے آپ کے بارے میں اچھی طرح سمجھا دیا تھا، اسی لیے تو میں نے آپ کو پہچانے میں ذرا بھی غلطی نہیں کی۔ بابو محفوظ، طارق کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ جی ہاں، وہ کسی وجہ سے کرسٹل بال روم میں نہیں آ سکے، مجھے اسی لیے یہاں بٹھایا گیا تھا تاکہ آپ کو ان تک پہنچا دوں۔ ویسے میرا نام بملا ہے، میرے ساتھ آئیے۔ لیکن آپ کے ساتھ؟ طارق نے اس میز کی طرف دیکھا جہاں سے بملا اٹھ کر آئی تھی۔ میز پر ایک لڑکی اور 2 آدمی نظر آ رہے تھے۔ چہرہ صرف ایک آدمی کا دکھائی دے رہا تھا، وہ سیاہ سوٹ میں تھا اور دائیں کان کی لو سے رخسار کی طرف تقریباً 2 انچ لمبا گہرے زخم کا پرانا نشان نظر آ رہا تھا۔ وہ میرے ساتھی نہیں ہیں، بملا نے جواب دیا۔ میں اس میز پر اکیلی بیٹھی تھی، باقی سیٹیں خالی دیکھ کر یہ لوگ بیٹھ گئے۔ کیا خیال ہے؟ طارق نے سوالیہ نگاہوں سے سلیم کی طرف دیکھا۔ مجبوری ہے، اسی کے ساتھ چلو، سلیم نے جواب دیا۔ آئیے، بملا نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ باہر میری گاڑی موجود ہے، ہمیں وہاں پہنچنے میں بھی آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ وہ دونوں بملا کے ساتھ پارکنگ میں آ گئے۔ بملا سیاہ رنگ کی ایک کار کے قریب رک گئی۔ اس نے ہینڈ بیگ میں سے چابیوں کو گچھا نکال کر ایک چابی سے اسٹیئرنگ سائیڈ کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ کر پچھلی نشست کا دروازہ انلاک کر دیا۔ بملا نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ان کے بیٹھتے ہی گاڑی ایک ہلکے سے جھٹکے سے حرکت میں آ گئی۔ وہ دونوں کھڑکیوں سے باہر دیکھتے رہے اور گاڑی شہر کی مختلف سڑکوں پر دوڑتی رہی۔ بملا ڈرائیونگ کرتے ہوئے بار بار عقبی منظر پیش کرنے والے آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے باتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ ان سے دریافت کر رہی تھی کہ کشمیر سے کب آئے اور یہاں ان کا مشن کیا ہے۔ طارق اسے صحیح بات بتانا چاہتا تھا، لیکن دفعتاً اس کے ذہن میں خیال آیا کہ بملا ہندو ہے۔ وہ بابو محفوظ کی کوئی جاننے والی تو ہو سکتی ہے، لیکن رازدار نہیں۔ کسی مجبوری کے تحت بابو محفوظ نے انہیں یہاں بھیج دیا ہوگا کہ ان دونوں کو ساتھ لے آئے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ کچھ اور بھی جانتی ہو۔ کشمیر سے آئے ہوئے 3-4 دن ہو چکے ہیں، لیکن تمہاری مشن والی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ سکی، طارق نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی سلیم کو کوہنی مار کر زبان بند رکھنے کا اشارہ کر دیا۔ ارے انہوں نے تمہیں مشن کے بارے میں نہیں بتایا؟ بملا نے حیرت کا اظہار کیا۔ نہیں، ہم کسی مشن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، طارق نے جواب دیا۔ حیرت ہے، بملا بولی۔ او، تم لوگ شاید مجھے اس لیے کچھ نہیں بتانا چاہتے کہ میں ہندو ہوں، لیکن تم لوگ یہ بھی جانتے ہوگے کہ ہر ملک میں کچھ ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جنہیں اپنی حکومت کی پالیسیوں سے شدید اختلاف ہوتا ہے۔ یہاں میں اپنی مثال دے سکتی ہوں۔ مجھے بھارتی حکومت کی پالیسیوں سے شدید اختلاف ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ کشمیر کے مسلمان برصغیر کی تقسیم کے وقت سے ہی کشمیر میں حق خود ارادیت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
تاکہ وہ اپنا یہ فیصلہ سنا سکیں کہ وہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ، یا خود مختار ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے میں سمجھتی ہوں کہ کشمیری مسلمان 12 مرتبہ اپنا یہ فیصلہ سنا چکے ہیں۔ اسی طرح سکھ آزاد خالصتان ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ ان کا حق ہے۔ ہر قوم اپنے مذہب، تہذیب و تمدن اور اپنے کلچر کا تحفظ چاہتی ہے۔ یہ اس کا حق ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ انہیں یہ حق ملنا چاہیے۔ میرا یہ نظریہ ہی مجھے بابو محفوظ کے قریب لے آیا تھا۔ میں بہت عرصہ سے بابو محفوظ کے ساتھ ہوں۔ وہ اپنی کوئی بات مجھ سے نہیں چھپاتے۔ تو پھر آپ کو بھی اس مشن کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا ہے، سلیم نے کہا۔ چند روز پہلے انہوں نے تذکرہ کیا تھا، مگر اس سلسلے میں تفصیل سے گفتگو نہیں ہو سکی تھی۔ صرف اتنا بتایا تھا کہ اس مشن کی تکمیل کے لیے چند آدمی آنے والے ہیں۔ ہمیں اس مشن کے سلسلے میں کچھ علم نہیں اور نہ ہی ہم اس سلسلے میں یہاں آئے ہیں۔ ہم تو روزگار کی تلاش میں یہاں آئے ہیں۔ طارق نے جواب دیا اور باہر دیکھنے لگا۔ سیڈان انڈیا گیٹ کے قریب سے گھوم کر متھرا روڈ پر آ گئی۔ یہ سڑک شہر کے نواح سے گزر کر متھرا اور آگرہ کی طرف چلی گئی تھی، لیکن کچھ ہی آگے جانے کے بعد گاڑی دریا جمنا کی طرف جانے والی ایک ذیلی سڑک پر مڑ گئی۔ اس سڑک پر آگے جا کر شہنشاہ ہمایوں کا مقبرہ تھا۔ ایک سڑک مقبرے کے اوپر سے گھوم کر جمنا کی طرف چلی گئی تھی اور سیڈان اسی سڑک پر جا رہی تھی۔ یہ تم ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ سلیم نے چونک کر پوچھا۔ بابو محفوظ کے پاس، بملا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بابو محفوظ کے اوبے رائے نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ سیکیورٹی والوں کی نظروں میں آ چکا ہے۔ وہ اس وقت ایک نہایت محفوظ مقام پر ہے۔ سلیم خاموش ہو گیا۔ دونوں نے مانی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ باہر تاریکی تھی، کہیں کہیں روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ سیڈان کی رفتار کم ہونے لگی اور آخر کار وہ دریا کے قریب ایک کھنڈر نما عمارت میں داخل ہو کر رک گئی۔ بملا نے کار کا انجن بند کر دیا۔ وہ دونوں بھی بملا کے ساتھ کار سے اتر گئے۔ عمارت کے سامنے ایک وسیع برآمدہ تھا۔ سرخ اینٹوں کی سیڑھیاں ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ یہ عمارت بھی غالباً شہنشاہ ہمایوں کے دور کی تھی، جو اندھیرا ہونے کے باعث خاصی شکستہ دکھائی دے رہی تھی۔ برآمدہ عبور کرنے کے بعد وہ ایک غلام گردش میں داخل ہو گئے۔ غلام گردش کا فرش ٹوٹا ہوا تھا۔ ان دونوں کو بار بار ٹھوکر لگ رہی تھی، لیکن بملا ان کی آگے کی تاریکی میں اسی طرح چل رہی تھی جیسے یہ راستہ اس کا دیکھا بالا ہو۔ طارق اور سلیم کے دلوں میں وسوسے سر ابارنے لگے۔ طارق سوچ رہا تھا کہ ان کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کیا جا رہا تھا۔ اس نے سلیم کو کہنی مار کر محتاط رہنے کا اشارہ کیا اور تاریکی میں بملا کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ آخر کار بملا ایک دروازے کے سامنے رک گئی۔ اس نے مڑ کر ان دونوں کی طرف دیکھا اور چوبی دروازے پر ہاتھ کا دباؤ ڈال دیا۔ باری چوبی دروازہ چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ چرچراہٹ کی اس آواز نے تاریکی اور سناٹے میں بڑا پراسرار تاثر پیدا کیا تھا۔ کمرے میں بھی گہری تاریکی تھی، لیکن اس تاریکی میں کسی کی گہرے گہرے سانس لینے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ طارق کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ واقعی کسی سازش کا شکار ہو گئے تھے، لیکن اب سوچنے کا وقت گزر چکا تھا۔ اس نے سلیم کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ ہوشیار رہنا سلیم، مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا ہے۔ سلیم نے جواب دینے کے بجائے آہستگی سے اس کا ہاتھ دبا دیا۔ یہ تو کوئی کھنڈر لگتا ہے۔ تم ہمیں کہاں لے آئی ہو بملا؟ طارق نے کہا۔ یہ عمارت واقعی کھنڈر ہے۔ بابو محفوظ یہی ہے، ابھی تمہارے سامنے آ جائے گا، بملا نے جواب دیا اور پھر قدرے بلند آواز میں پکارا۔ بابو محفوظ، میں ہوں بملا، تمہارے دوستوں کو لے آئی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی۔ ایک دم روشنی ہو جانے سے ان کی آنکھیں چندیا گئیں، لیکن چند سیکنڈ بعد ان کی آنکھیں روشنی سے مانوس ہوئی تو اس کے ساتھ ہی ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کمرہ خاصا وسیع و عریض تھا۔ روشنی کا انتظام عارضی طور پر کیا گیا تھا۔ دائیں طرف والی دیوار کے ساتھ کم از کم 1 درجن ایسے آدمی کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں آٹومیٹک رائفلیں تھیں اور رائفلوں کا رخ انہی کی طرف تھا۔ اور سب سے زیادہ خوفناک حقیقت یہ تھی کہ کمرے کے وسط میں کرسی پر بابو محفوظ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر کرسی سے بندھے ہوئے تھے اور منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا تھا۔ طارق نے بملا کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ تھی اور وہ مسکراتی ہوئی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے ان سے دور ہٹ رہی تھی۔ یہ رہا تمہارا بابو محفوظ، اس سے مل کر تمہیں یقیناً خوشی ہوگی، بملا نے دیوار کے ساتھ کھڑے ہوئے ایک گن مین کے قریب رکتے ہوئے کہا۔ حرام زادی کتیا، سلیم چیخا، تم دھوکے سے ہمیں یہاں لے آئی ہو۔ آخر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ ثابت تو ہو چکا ہے، بملا مانی خیز انداز میں مسکرائی۔ بابو محفوظ کا نام تمہیں یہاں کھینچ لایا۔ کیا یہ ثبوت کافی نہیں ہے کہ تم دونوں بھی بابو محفوظ کے ساتھی ہو؟ اور بابو محفوظ اس ملک کا غدار ہے۔ اس کا تعلق کشمیریوں کے ایک ایسے گروہ سے ہے جو ریاست میں بھارتی حکومت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا چکے ہیں اور تحریک آزادی کے نام پر حکومت کے خلاف تخریبی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس گروہ نے بھارتی حکومت کے خلاف ایک خطرناک منصوبہ تیار کیا ہے۔ دلی میں اس سازش کا سرغنہ یہ بابو محفوظ ہے۔ ہمیں اس سازش کا پتہ اسی وقت چل گیا تھا جب 2 ماہ پہلے بابو محفوظ سری نگر گیا تھا۔ ہماری اطلاع کے مطابق 2 تربیت یافتہ کشمیری گوریلے اس مشن کی تکمیل کے لیے دلی آنے والے تھے۔ ظاہر ہے وہ کشمیری گوریلے یہاں پہنچ کر بابو محفوظ سے رابطہ قائم کرتے اور اس کی ہدایت پر عمل کرتے۔ ہم نے بابو محفوظ کی نگرانی جاری رکھی۔ تم دونوں کے بارے ہمیں اسی روز پتہ چل گیا تھا۔
जब तुम दोनों ने मजदूरों के बेस में उससे रब्ता कायम किया था। तुम्हारे आने के बाद उस मकान की भी निगरानी होती रही जिसमें तुम लोग क़याम पजीर थे। उस मकान की निगरानी 24 घंटे हो रही थी। मुमकिन है हम लोग कुछ रोज और इंतजार करते, लेकिन आज शाम बाबू महफूज को हमारे एक आदमी पर शुबा हो गया। हमारा वो आदमी उसके मनियम की हैसियत से उसके पास काम कर रहा था। उस पर शुबा होते ही बाबू महफूज ने उसे शाम को अपने घर बुला लिया और उसे कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन मनियम की कलाई पर बंधी हुई घड़ी में एक नन्हा सा लेकिन निहायत ताकतवर ट्रांसमीटर पोशीदा था। बाबू महफूज की नीयत भांप कर मनियम ने मौका पाते ही ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। इस तरह उनकी गुफ्तगू हमारे हेडक्वार्टर में सुनी जाने लगी। बाबू महफूज को यकीन हो चुका था कि मनियम अब उसके घर से जिंदा नहीं निकल सकेगा। उसने कुछ ऐसी बातें कह डाली जिससे हमें न सिर्फ ये पता चल गया कि 2-1 रोज में साजिश पर अमल होने वाला है, बल्कि ये भी पता चल गया कि वो मनियम को कत्ल करने वाला है। हेडक्वार्टर ने फौरन ही अपने उन आदमियों को मुतला कर दिया जो बाबू महफूज के घर के आसपास तैनात थे। उन्होंने मकान पर रेड कर दिया। बाबू महफूज ने फरार होने की कोशिश की मगर कामयाब न हो सका। अगर हम चाहते तो दूसरे मकान पर रेड करके तुम लोगों को भी गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन हम ना तो जनता में खौफो हरास फैलाना चाहते थे और ना ही इस वाक़े की तशहीर करना चाहते थे। इसलिए एक और मंसूबा तैयार किया गया। बाबू महफूज की आवाज़ में तुम्हें फ़ोन पर इतला दी गई कि वो 10 बजे ओबेरा में तुम दोनों का इंतज़ार करेगा। वहाँ मैं तुम्हारी मुंतज़िर बैठी थी। इसके बाद तुम जानते ही हो कि किस तरह कच्चे धागे से बंधे चले आए हो। सच कहा है किसी ने हुस्न शबाब में बड़ी ताकत होती है। हम थूकते हैं तुम्हारे हुस्न शबाब पर। तारक ने नफरत से कहा, वैसे तुमने बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाई है, लेकिन इस कहानी में हम दोनों कहीं भी फिट नहीं होते। अगर तुम लोग इस कहानी में फिट ना होते तो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा जाता। लेकिन ये तुम लोगों की बदकिस्मती है कि ये हकीकत हम पर खुल चुकी है कि तुम दोनों इस कहानी के अहम तरीन किरदार हो। वैसे ये अलग बात है कि तुम्हें अपना गुनौना रोल अदा करने का मौका नहीं मिल सका। बिमला ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा इस कहानी में कोई रोल नहीं है। तारिक ने जवाब दिया, हम तो रोजगार की तलाश में यहाँ आए हैं। बाबू महफूज हमारे गांव का रहने वाला है, इसलिए यहाँ आते ही हमने उससे रब्ता कायम किया ताकि रहने को कोई ठिकाना तो मिल सके और इसके जरिए रोजगार का कोई बंदोबस्त हो सके। अगर ये बता दो कि तुम लोग यहाँ किस मिशन पर आए हो तो शायद। हम किसी मिशन के बारे में नहीं जानते। तारिक ने उसकी बात काट दी। मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों पर सख्ती ना हो, लेकिन मजबूरी है। रतोमल को जहमत देना पड़ेगी। वो जुबान खुलवाने के जदीद तरीन तरीके जानता है। बिमला ने यह कहते हुए एक तरफ इशारा किया। उस दीवार के करीब ही एक स्टैंड पर सर्च लाइट लगी हुई थी। कमरे में रोशनी उसी लाइट की थी, उसके पीछे तारिक की थी। दूर कहीं से फटफट की हल्की सी आवाज भी उभर रही थी। ये शायद जनरेटर की आवाज थी। बिमला का इशारा पाकर एक देव कामत आदमी तारीकी से निकलकर सामने आ गया। उसका कद किसी तरह भी 6.5 फुट से कम नहीं था। फ्री स्टाइल रेसलर की तरह बारी भरकम जिस्म पर सिर्फ पतलून थी जिस पर चौड़ी बेल्ट बंधी हुई थी। सीना रीछ की तरह बालों से भरा हुआ था। गंजे सर पर कदरे दाएं तरफ तकरीबन एक बालिश लंबी चटिया लटकी हुई थी। वो बारीक कदमों से चलता हुआ तारिक के सामने आकर रुक गया और सुर्ख आंखों से उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। क्यों अपनी जान के दुश्मन हो रहे हो बालिक? उसने तारिक के चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। देवी जी जो कुछ पूछ रही हैं बता क्यों नहीं देते? जब हम कुछ जानते ही नहीं तो मैं तुम्हारी जुबान से वो निकालना जानता हूँ जो देवी जी सुनना चाहती हैं। देव का मत रतोमल ने कहते हुए उसे सर के बालों से पकड़ लिया। उसने इस तरह झटका दिया कि तारिक अपनी जगह पर खड़े खड़े घूम गया। उसके मुंह से बेअख्तियार कराह निकल गई। रतोमल ने एक हाथ उसकी गर्दन पर रखा और दूसरा कमर पर जमा दिया।